احباب ذی وقار، آج 7 ستمبر ہے اور یہ وہ عظیم دن ہے کہ 1974 7 ستمبر کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائد حریت حضرت شاہ احمد نورانی اور آپ کے رفقا کی انتھک محنتوں کے نتیجے میں قادیانی، جو کہ ملک و ملت کے دشمن ہیں، ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا اور الحمدللہ علماء اہل سنت عاشقان رسول کی محنتیں رنگ لائیں اور ان کو کافر قرار دیا گیا۔ اگر آپ تحریک ختم نبوت کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں نظر آئے گی کہ 1974 7 ستمبر تک قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوانے کے لیے علماء نے، ہمارے بزرگان دین نے اور عام مسلمانوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اور بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کیا ہے، تکلیفوں کا سامنا کیا ہے۔ حالانکہ جس ملک میں یہ قانون پاس کروانا تھا وہ ملک رسول اللہ کے نام پر لیا گیا۔ جس ملک میں یہ قانون پاس کروانا تھا وہ ملک کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اس قدر تکالیف اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن الحمدللہ جب اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ رسول سے سچی محبت ہو، پھر بندہ کوئی کام کا عزم کر لیتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے بندہ نکل پڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ہارنے نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اس کا معاون اور مددگار بن جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت، اس پر ہم سب کو خود بھی مضبوطی سے کاربند ہونا چاہیے اور اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی خواتین کو یہ عقیدہ ہمیں گھول کر پلا دینا چاہیے کہ ساری زندگی، کبھی بھی زندگی کے کسی ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ اس عقیدے کی حساسیت سے کبھی غافل نہ ہوں۔ قرآن و حدیث کو اگر دیکھیں آپ تو بہت سارے دلائل قرآن پاک میں ختم نبوت کے موضوع پر موجود ہیں، احادیث میں ختم نبوت کے موضوع پر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ آج جن دلائل کو ہم نے اپنے اس درس کی خوبصورتی بنایا ہے، زینت بنایا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں، جس میں لفظ انا کے ساتھ، لفظ انا کا معنی میں، لفظ انا کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا خاتم النبیین ہونا بیان فرمایا ہے۔ تو وہ 6 حدیثیں یہاں پر میں ذکر کروں گا، بالکل مختصر احادیث ہیں، بہت طویل نہیں ہیں۔ اس کے بعد 1-2 اور بھی مختصر احادیث آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ تو آپ ملاحظہ فرمائے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انا المقفی قفیت النبیین وانا قیم، فرمایا میں ہی سب سے پیچھے آنے والا ہوں، یعنی دنیا میں سارے نبیوں کے بعد آنے والا ہوں اور میں آخری نبی ہوں، میں سب نبیوں کے بعد آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نبوت کا سلسلہ بند فرما دیا ہے اور میں قیم ہوں۔ قیم اسے ہی کہا جاتا ہے جس کے بعد کوئی دوسرا نبی
نہ ہو، جو سب کے بعد آنے والا ہو، اس کو کہا جاتا ہے قیم۔ دوسری حدیث پاک سنیے، فرمایا انا المقفی والحاشر بعثت بالجہاد ولم ابعث بالزراع، فرمایا میں ہی پیچھے آنے والا ہوں اور میں حاشر ہوں، مجھے جہاد کے لیے بھیجا گیا ہے، کھیتوں کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ تیسری حدیث پاک میں فرمایا انا العاقب، میں ہی عاقب ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ عاقب کا معنی کیا ہے؟ عاقب اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، اور میرے اور آپ کے لجپال سرکار کے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں فرمایا لفظ انا کے ساتھ ہی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین ولا فخر، میں آخری نبی ہوں، اور یہ بات میں فخریہ نہیں کہہ رہا۔ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، فرمایا کہ میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سب سے آخری امت ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان تمام فرامین میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اور ہمارا عقیدہ ختم نبوت بیان کیا گیا، اور یہ بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی انوکھی اور یکتا شان ہے، جو اور کسی بھی نبی اور رسول کو عطا نہ کی گئی۔ حدیث پاک میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں میں باقی سب نبیوں پر فضیلت دی گئی، وہ 6 چیزیں کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ ان 6 چیزوں میں ایک جو بڑی عظیم چیز ہے وہ یہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ جو 6 حدیثیں میں نے ذکر کی ہیں، ان 6 میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 6 نام بھی موجود ہیں۔ کتنے نام؟ 6۔ کون کون سے؟ پہلا نام المقفی، دوسرا قیم، اور تیسرا الحاشر، چوتھا العاقب، پانچواں خاتم النبیین، اور چھٹا ہے آخر الانبیاء۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں 6 نام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اور قرآن پاک کی تفاسیر کو اگر دیکھیں، قرآن پاک کے دلائل کو دیکھیں، تو ختم نبوت کے عقیدہ پر قرآن پاک میں 313 دلائل موجود ہیں۔ سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے نا؟ اور اونچی بات سے کہہ دیں، عقیدہ ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے، تو آپ بھی ذرا جاگ کے بیٹھیں۔ قرآن پاک میں عقیدہ ختم نبوت پر کتنے دلائل ہیں؟ 313 دلائل موجود ہیں۔ یہ 313 کا عدد اصحاب بدر کی مناسبت بھی ہے، نسبت بھی ہے، تو گویا کہ یہ 313 کا عدد اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اے ساری دنیا میں قادیانی فتنے کو پھیلانے والوں، مرزا قادیانی کانے کو نبی ماننے والوں، تمہیں قرآن کی یہ 313 دلیلیں یہ اشارہ دے رہی ہیں، 313 کا عدد یہ اشارہ دے رہا ہے کہ جس طرح 313 اصحاب بدر نے کفر کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا، وہ کسی کو منہ دکھانے لائق نہ رہے، تو یہ 313 آیتیں، یہ 313 قرآن کی دلیلیں جو کہ ختم نبوت پر ہیں، اگر تم بھی اپنے اس بدعقیدگی سے، اپنے اس فتنے سے باز نہیں آؤ گے، تو یہ 313 دلیلیں تمہیں برباد کرنے کے لیے کافی ہیں، یہ 313 دلیلیں تمہیں نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہیں۔
ان 313 صحابہ بدر نے کفر کو ہلا کے رکھ دیا اور پوری قادیانیت کو، تمام منکرین ختم نبوت کو ہلانے کے لیے میرے رب کے پاک کلام کی یہ 313 آیتیں کافی ہیں، بلکہ 313 کیا، ایک آیت ہی کافی ہے۔ کسی کے پاس ایک آیت کا بھی جواب نہیں ہے۔ عمومی طور پر تو قرآن کی ہر آیت ختم نبوت کی دلیل ہے عمومی طور پر، لیکن خصوصی جو دلائل بیان کیے گئے وہ 313 قرآن کریم میں موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بڑی شاندار حدیث پاک جس میں واضح طور پر ختم نبوت کی دلیل ہے، فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انتقعت فلا رسول بعدی ولا نبی، فرمایا بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، اس کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، فرمایا میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنا ہم بیان کرتے جائیں بہت سارے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ بہرحال ہمیں عقیدہ ختم نبوت یاد بھی کرنا چاہیے، اسے اپنے ذہن نشین بھی کرنا چاہیے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ہمیں عقیدہ ختم نبوت سکھانا بھی چاہیے، اور اس پر کیسے پہرا دینا ہے، اس کا کیسے تحفظ کرنا ہے، یہ ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اس عقیدہ پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستانی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوانے کے لیے جن علماء نے، جن مشائخ نے اپنی محنتیں کی، قربانیاں پیش کی، اور دن رات انہوں نے جد و جہد کی، اور جن مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا، جو ان کے معاون اور مددگار بنے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بے شمار برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ یہ ان کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس قانون کی وجہ سے، یہ بھی یاد رکھے، اس قانون کی وجہ سے قادیانی اپنے آپ کو مسلم نہیں کہہ سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں احمدی مسلم، بھئی مسلم کس چیز کے ہو گئے؟ پاکستان میں مسلم صرف ایک ہی کمیونٹی ہے، اور وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، وہی مسلم کمیونٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی مسلم کمیونٹی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور وہ اس ملک میں اذان نہیں دے سکتے، اور علل اعلان اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، اپنی عبادت گاہ پر مینار نہیں لگا سکتے، شعائر اسلام کو وہ نہیں اپنا سکتے، لیکن بدقسمتی ہے، اور ہمارے جو منصب پر، بڑے منصب پر بیٹھے لوگ ہیں، ان کی اپنے مناصب سے غداری ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے بھی، سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی کہ قادیانیوں کو قانونی طور پر تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے علل اعلان، لیکن وہ تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں۔ قادیانیوں کو اپنی عبادت گاہ پر مینار بنانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ مینار بنا کے علل اعلان دکھا رہے ہیں، اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھنگ پی کے سو رہے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ان میناروں کو گرانے کی جسارت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو معاذ اللہ اسی کو ہی سزا کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں کراچی میں ایک ان کی عبادت گاہ کے مینار مسلمانوں نے گرانے کی کوشش کی، تو پولیس کے سامنے عاشقان رسول پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، وہ تماشائی بن کے کھڑے ہوئے، اور قادیانیوں کی عبادت گاہ کے مینار گرانے والوں کو الٹا جو ہے وہ اریسٹ کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، ان پر پرچے کاٹے جا رہے ہیں۔ تو یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جب ان غداروں کو، ان دین کے دشمنوں کو، ملک کے دشمنوں کو تحفظ فراہم کریں گے، تو پھر عقیدہ ختم نبوت پر پہرا کون دے گا؟ حالانکہ یہ خود سارے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اور میڈیا پہ آ کے اپنے آپ کے لیے بڑے بڑے عشق رسول کے دعوے کرنے والے ہیں۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی عوامی سطح پر، جہاں تک میرا اور آپ کا بس ہے،
ہم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کریں. اپنی دکانوں کے باہر ہم لکھ کر کیوں نہیں لگاتے کہ یہاں کسی بھی قادیانی کا داخلہ منع ہے؟ بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر عاشقان رسول نے یہ بھی کام کیا، انہوں نے اپنی دکانوں پہ لکھ کے لگا دیا ہے، فلیکس لگا دیا ہے باقاعدہ کہ یہاں پر قادیانی کا داخلہ منع ہے. ہم نہیں لگا سکتے کیا؟ اپنے آپ تک جتنا تو ہمارا بس چلتا ہے ہمیں وہ تو کرنا چاہیے نا، ہے نا. کسی قادیانی کے جنازے میں نہ جائیں، اس کی خوشی میں نہ جائیں، بیمار ہو تو پوچھنے نہ جائیں، اس سے سلام نہ لیں، اس سے تعلقات نہ رکھیں، کسی بھی لحاظ سے میل جول نہ رکھیں. اگر عوام ان سے اپنا تعلق ختم کر دے تو یہ زمین ان پر تنگ ہو جائے گی. چاہے ان کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کتنا مرضی تحفظ فراہم کر لیں، لیکن اگر عوام اس مسئلے میں سنجیدہ ہو جائے، عوامی لوگ جو ہیں وہ اس کی حساسیت کو سمجھیں اور اس کی سینسٹیو کو سمجھیں اور ان پر زمین تنگ کر دیں، تعلقات ختم کر دیں، تو یہاں پر قادیانیت کا فتنہ ختم ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے ایمان کی کمزوری. لوگ معاذ اللہ دوسرے ملک میں جانے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھوا دیتے ہیں، دیگر کنٹریز میں صرف کاروبار کے لیے جانا ہے، پیسہ کمانے کے لیے جانا ہے، معاذ اللہ اپنے آپ کو کوئی رافضی لکھوا دیتا ہے، کوئی قادیانی لکھوا دیتا ہے. عجیب معاملات ہیں. لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر نہیں، پیسے کی فکر ہے، مال و دولت کی فکر ہے. حالانکہ یہ تو چاندنی ہے، صبح ہوگی شام کو نہیں ہوگی، شام ہوگی تو صبح نہیں ہوگی. لیکن ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈھلتی چاندنی دو پہر کی ہے. کوشش یہ کریں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نگاہ عنایت ہم پر ڈال دیں، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں. باقی یہ دنیا کی شان و شوکت، یہ دنیا کا جاہ و جلال، شہرت، دولت، یہ تو صبح ہے شام کو نہیں ہے، شام کو ہے اور صبح نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں مرنا نہیں چاہیے، اس کے لیے نہ مریں. مرنا ہے تو اپنے نبی کے نام پہ مریں، مرنا ہے تو دین اسلام کے لیے مریں. جو دین اسلام کے لیے مرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیا میں نہ ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ کے لیے اسے زندہ فرما دیتا ہے، اس کا نام زندہ رہتا ہے، دنیا اس کے کام کو سلام کرتی. حضرت شاہ احمد نورانی کو گزرے ہوئے کئی سال ہو گئے، لیکن دنیا آج بھی ان کے نام کو، ان کے کام کو سلام کرتی کہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ ان کی محنتوں سے قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا گیا. ان کی محنتوں سے، ان کی انتھک کوششوں سے ہم نے کیا کیا؟ اپنے آپ سے ذرا سوال کریں کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کے لیے میں نے کیا کیا؟ تو یہ بھی ہمیں اپنے کردار پر ذرا غور کر لینا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی